أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. جیسا کہ یہ بات پچھلی نشست میں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ذمے کچھ حقوق رکھے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انذار سے کام لیا، تبشیر سے کام لیا، ڈرا دھمکا کر کام لیا، خوشخبری دے کر کام لیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ حساس آیتیں اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس احادیث موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام مسلم پر بے انتہا زور دیا۔ جو ہم ایک عنوان سنتے ہیں اکرام مسلم، اپنے مسلم بھائی کا اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اتنی حساسیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سورہ حجرات کی یہ آیتیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 حقوق العباد سے متعلق ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام مسلم پر بہت زیادہ زور دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اس آیت میں کچھ ایسے کام بتائے جو ہم کو چھوڑنے ہیں۔ جیسے بہت سی آیات میں کرنے کے کام بتائے، ایسے ہی اس آیت میں کچھ کام ہیں جو چھوڑنے ہیں، ان کو بتلایا کہ بہت سارے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو تم بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے، یعنی گمان میں سے بہت سارے گمان ایسے ہیں جن سے بچنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی تہمیں نہ رہو، کسی کا عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت پھرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کچھ یا تم میں سے بعض یا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کیا بھلا تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی نہیں سوچ سکتے تم ایسا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس بات سے گھن کرو گے، ناپسند کرو گے۔ تو جب ایسا ہے اتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو آیات کا ترجمہ ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جن تین چیزوں کو ذکر فرمایا، اگر دھیان سے دیکھا جائے تو پوری انسانیت اس سے متعلق ہے۔ اکرام مسلم کے باب میں بہت اہمیت کی حامل آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک مسلمان کا جو اکرام بتایا وہ یہ بتایا کہ اس کے بارے میں غلط گمان سے بچو۔ سب سے پہلے غلط گمان جو ہوتا ہے انسان کو، یا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد غلط گمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی غلط گمان ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان یہی ہے کہ اس کی وحدانیت کا انکار کیا جائے، اس کی کتابوں کا انکار کیا جائے، اس کی رسولوں کا انکار کیا جائے، اور اس کی تمام ان چیزوں کا انکار کیا جائے جو ایک مسلمان کو اقرار کرنا ضروری ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے گمان گناہ ہیں،
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گمان، کچھ ظن ایسے بھی ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ اب انسان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بات کو سیکھے کہ کون سے گمان ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور کون سے گمان ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ تو کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے غلط گمان رکھنا یہ بالکل حرام ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کے بارے میں اتنے زیادہ غصے میں نہیں جتنا کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے حق کو ضائع کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حساس ہیں۔ نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، یہ کہا ہے کہ اس کو تبلیغ کرو، نہیں مانتا ہے تو اس کو اگر شرعی عدالت ہے تو جیل میں ڈالو، کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا گھر بلڈوزر سے گرا دو، اس کا سارا مال سڑک پر رکھ کر جلا دو، کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس کو جیل خانے میں ڈال دو یا اس کو اور کوئی بڑی سے بڑی سزا دے دو، اور کہیں نہیں اللہ کے احکامات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے تو تم اس کو زندہ جلا دو، تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں جو آیت ہیں ان کا طرز، ان کا اسٹائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس بارے میں ہیں، جو اکرام مسلم کے بارے میں ان کا اسٹائل بڑا خطرناک نظر آتا ہے۔ اکرام مسلم پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی چوری کر لی تو کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ مسلمان کا دل دکھا ہے، وجہ اس نے ایک مسلمان کا دل دکھایا ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان مرد اور عورت کے ساتھ زبردستی زنا کر لیا تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو فرمایا کہ 80 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو فرمایا کہ اس کو رجم کر دو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا نازک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے سلسلے میں کہیں اتنی سخت ٹون میں بات نہیں کی۔ اگر کوئی کسی کا کوئی حق ضائع کر دے، جسم کا کوئی حصہ ضائع کر دے، کسی کا بازو کاٹ دے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے، تو قاضی کو اختیار ہے اگر وہ انسان معاف نہیں کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ کلام پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ آنکھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ اگر اس کی ریزن، وجہ جانی جائے، غور کیا جائے تو صرف ایک وجہ نکلتی ہے کہ مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ تو مسلمان کا دل دکھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طرز اختیار کیا وہ قابل ذکر ہے اور قابل دید ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا دلیل کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ پیارا ہو۔ اب ایک مسلمان آپ کو گزرتے ہوئے نظر آیا، اتفاق سے اس کی کسی سائڈ میں نائٹ کلب تھا یا شراب کی دکان تھی یا عیاش کا کوئی اڈا تھا، اور آپ نے گمان کیا کہ یہ یہیں سے نکل کر آ رہا ہے، اور آپ نے پرچار شروع کر دیا کہ فلاں آدمی نائٹ کلب کو جاتا، وہ شراب کی دکان پر جاتا، وہ عیاشی کے اڈے پہ جاتا۔ بعد میں پتا چلا اس کے پیچھے سے کوئی گلی آ رہی ہے باریک سی، وہ وہاں سے نکل کے آیا تھا، کہیں اور سے آ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسلمان کے بارے میں بلا دلیل تو چھوڑو، دلیل اگر ہے تب بھی پردہ پوشی کا حکم فرمایا۔ تو گمان، برا گمان یہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے خود کے اعمال کو بالکل ضائع کر دیتا ہے، اور دوسرے کی دل آزاری سے جو انسان کو گناہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ لوگوں کو کہو کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، برا گمان نہ رکھیں۔ اگر 100 دلیلوں میں سے 99 دلیلیں آپ کو ایسی مل جائیں جو ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کر رہی ہیں، اور ایک دلیل ایسی مل جائے جو اس مسلمان کی عزت کو بچانے کا کام کرتی ہے، تو آپ اس ایک دلیل کو لے کر اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔
ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، آپ کو گناہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ولا تجسسوا، دوسرا حکم کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کے عیب کو مت کھوجنے کی کوشش کرو، تہمے نہ پڑو۔ اب کوئی انسان ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، یا تو وہ ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں وہ خود چاہتا ہے کہ اس کو کوئی جان نہ سکے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ بھی ولا تجسسوا میں داخل ہے۔ یا کوئی ایسا کام ہے کہ وہ کر رہا ہے اور اس کو یہ گمان نہیں کہ اگر کسی کو پتا چلے گا تو کوئی غلط بات ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کان لگا کے سن رہے ہیں، یہ بھی ولا تجسسوا میں آتا ہے۔ آپ کہیں پہ سوئے ہوئے ہیں، دو آدمی آپس میں آ کر بات کرنے لگے، آپ سونے کی ایکٹنگ کر کے ان کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی ولا تجسسوا میں آتا ہے۔ کوئی انسان کہیں پہ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کرنے کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، بار بار ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی ولا تجسسوا ہے۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیوں فرمایا؟ کیونکہ ایک مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا دل دکھانے پر گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس بارے میں کتنے سخت ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی تہمے نہ کرو، ایک دوسرے کا عیب جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہم کرتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس کو پتا چلے تو اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ اس کو ذکر کر کے اللہ نے فوراً اس کے بعد کہا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مسلمان مردار کا گوشت کھانے سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی باڈی کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، اس کو کیڑے کھا رہے ہیں، اس کو مکوڑے کھا رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ کسی مسلمان کی برائی بیان کرتے ہیں تو جب تک اس کو وہ بات نہیں پہنچتی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں حقوق اللہ، آپ نے نماز چھوڑی کسی کو نہیں پتا، آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے کہ امین مسجد میں پڑھی، اللہ سے توبہ کہ اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے قضا کر لی، لیکن حقوق العباد جتنے بھی ہیں اس میں ڈبل گناہ رہتا ہے۔ اللہ سے الگ معافی مانگنی ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالی ہے، ہماری غلط بات کی وجہ سے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے الگ معافی مانگنی ہے، تب یہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے خواب میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ یہ جو لاش پڑی ہے اس کو کھاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کھاؤں اس کو، وہ کسی غلام کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے اس کی غیبت کی، آپ نے اس کی چغلی کی۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کہ یاد کرو فلاں مجلس میں اس کی غیبت ہو رہی تھی اور آپ اس میں شریک تھے، آپ نے اپنی زبان سے تو کچھ لفظ نہیں نکالا، لیکن نکالنے والوں کو نہ آپ نے برا کہا، نہ ان کو روکا اور نہ برا سمجھا، اور مجلس کے اختتام پر آپ بھی اسی طرح حشاش کے ساتھ چل دیے جس طرح اور لوگ چلے تھے۔ کیا سمجھتا ہے کہ اگر گناہ پر سکوت ہو، غیبت پر سکوت ہو، اگر اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہم برابر کے شریک ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو یاد ہی ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب جب صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث آئی تو وہ شوق کہ یہ کیا بات ہوئی، زنا جس کو ہم اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے زنا کا اقرار کر لے تو پتھر مار مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زنا سے زیادہ سخت ہے غیبت، اس سمجھ میں بات نہیں آئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے سخت ہے کہ زنا کرنے والا اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں آنکھ میں 2 آنسو لے کر اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عہد اور عزم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت جس کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ معاف نہیں ہوگی۔ اور آج کل غیبت میں اللہ معاف کرے ہم اتنے مبتلا ہیں کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نماز کے لیے آتے ہیں، 2 ساتھی مل کر آتے ہیں، چغلی کرتے ہوئے آتے ہیں، دروازے پر آ کر دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، دونوں جلدی سے نیت باندھ لیتے ہیں اور پھر جلدی جلدی نوافل سے اس لیے فارغ ہوتے ہیں کہ جو ٹاپک چل رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار مسلم پر اتنا دھیان دیا ہے کہ ایک مسلمان کی جہاں بھی دل آزاری ہو وہاں سخت ٹون میں بات کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وہ جو معراج کا واقعہ ہے اللہ کے رسول کا، تو اللہ کے رسول نے وہاں سے آ کر جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی بتایا کہ میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخن سے اپنے بدن کو نوچ رہے تھے، خون خرابہ اپنے آپ کو کر رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے کرتے تھے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کا، اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے غیبت میں اللہ کے رسول نے الغیبۃ اشد من الزنا کہا، یہ بھی بڑی سخت ٹون میں بات کی، اور اللہ نے یہاں پر دیکھیں کتنی سخت ٹون میں بات کی۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردار مطلب کسی مردار جانور کا نہیں کہا، مردار بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے کوئی تم میں سے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ توبہ توبہ اس کو تو تم ناپسند کرو گے۔ تو جب تم یہ بات ناپسند کرتے ہو پھر یہ کیسے پسند کر لیتے ہو کہ ایک مسلمان کی دل آزاری صرف تمہاری زبان کی وجہ سے ہو؟ اور اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس لیے غلط ہے کہ آج آپ نے کسی پر ذرا سی بھی بہتان تراشی کر دی، ذرا سی کسی کی غیبت کر دی، 10 آدمیوں میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، تو آپ اگر اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے تو پہلے ان 10 آدمیوں کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ میں جھوٹا تھا اس معاملے میں جو میں نے آپ سے کہا، اور پھر ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے یہ بات سن کر کسی اور کو تو نہیں بتائی۔ بتائیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں ہم اتنے بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ ایک آدمی کے بارے میں کوئی حکم لگا دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اس کے بارے میں غیبت کر دیتے ہیں۔ اب 10 آدمیوں میں سے کوئی آدمی ایسا بھی تھا جو اس کی تہمت پہلے سے لگا ہوا تھا، اس نے جا کر اس کے رشتہ داروں میں وہ بات شیئر کر دی، وہاں سے اس کا رشتہ ہٹ گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اور آگے وہ بات شیئر کر دی کہ فلاں آدمی تو زانی ہے، فلاں آدمی تو پہلے سے لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، فلاں لڑکا تو پہلے سے نیٹ کلب کو جاتا ہے، فلاں لڑکا تو پہلے سے یہ اناپ شناپ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ باتیں ایسے ہوا کی طرح پھیل گئی کہ آپ کو اندازہ تک نہیں کہ کتنے ہزار لوگ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اس سے بدگمان ہو گئے۔ اور پھر کوئی اس کا فیس بک پر ایکٹیو بڑا حاسد دوست تھا، اس نے اس کی تصویر اپلوڈ کر کے نیچے لمبا سا آرٹیکل لکھ دیا، دھیان سے دیکھیے اس آدمی کو، بڑی معصوم شکل کا ہے لیکن یہ کام کرتا ہے۔ پھر سب نے وہ آگے شیئر کر دی، 1 لاکھ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ باتیں اگر آپ چاہ کر بھی معافی مانگنا چاہو تو معاف ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پروپیگنڈے کو پھیلانے کی وجہ سے اور اس کو نشر کرنے کی وجہ سے ضرور سزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی سے اکرام مسلم پر دھیان دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس سے روکنے کا حکم فرمایا، صرف ذرا سی زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت،
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الکلام تھے، بہت کم بولتے تھے. اور آپ دھیان سے اگر بات دیکھیں، حشو و زوائد اور بکواس باتوں کو نکال کر اگر ضرورت کی باتیں انسان بولے تو ڈیلی ایوریج 2 گھنٹے بولنا بھی نہیں آتا اس کا. کام کی بات تو صرف 1 گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں جو باتیں چلتی ہیں وہ صرف غیبت ہوتی ہیں، کوئی کھلی غیبت ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، یا پھر اور کچھ ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، ہنسی مذاق، وہ والی ہنسی مذاق ہوتی ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. چوتھے آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے، 5ویں آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے، بغیر کسی بات کے باتیں بڑھتی رہتی. اگر ضرورت کی بات، طویل السمت، بہت لمبے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. مطلب یہ ہے کہ اگر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں بولتے تھے. کیوں خامخواہ میں بولیں؟ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بالکل سناٹا چھایا رہتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول اس کی تفسیر فرماتے، اس کو لکھنے کا حکم فرماتے. اور جب کبھی دیکھتے کہ صحابہ بہت زیادہ مبہوت ہو جا رہے ہیں، کچھ پوچھنے میں ڈر محسوس کر رہے ہیں یا تھوڑا سا ایجیٹیشن محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان سے باتیں اپنی شیئر کر دیا کرتے تھے، کچھ اپنے دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، کچھ ان کی پوچھ لیا کرتے تھے. کبھی ان کی حال پوچھ لیے، کبھی ان کی فیملی کے احوال معلوم کر لیے، کبھی ان کی کھیتی کے بارے میں جانکاری معلوم کر لی، کبھی پوچھ لیا کہ کھجور کے باغات کیسے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ کبھی کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ کوئی حدیث کا جز، حدیث کا ٹکڑا ایسا ہے جو حکمت کے علاوہ اس میں زائد بات ہے، کوئی بھی نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بولنے والے تھے. اگر ڈیلی ایوریج ہم اپنے دماغ میں کاؤنٹ کریں، گیس کریں کہ اگر 100 باتیں ایک انسان بولتا ہے، 100 باتوں میں 10 باتیں انسان متوسط ایک عورت نکالنے کے بھی 100 باتوں میں 10 باتیں انسان کے منہ سے غلط نکلتی ہیں. تو اگر کوئی انسان 1000 بات ایک دن میں کرتا ہے یا ایک ہفتے میں کرتا ہے تو 100 باتیں غلط ہوئی کہ نہیں؟ اور جو انسان پورے ہفتے میں یا پورے دن میں 85 بات بولے گا تو کتنی بات اس کی غلط ہوں گی؟ تو اسی لیے زائد بولنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے حجت ہے. اور کسی انسان کی غیبت کے بارے میں، کسی انسان کے بہتان کے، اور یہ پیٹھ پیچھے کا ذکر کیوں فرمایا؟ غیبت کا ذکر کیوں فرمایا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر سامنے وہ ہوگا، پہلی تو بات یہ کہ وہ کتنا بھی کمزور ہو، تمہاری ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ تم اس کے بارے میں بات کر لو. آج کل ہر آدمی اپنی ذات میں ایک MLA ہے، چیئرمین ہے، آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، پیٹھ پیچھے ہی بکواس کر سکتے ہو. جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ تھے مفتی مظفر حسین صاحب. ان کا بڑا بہترین معمول تھا، اگر کوئی کسی ٹیچر کی برائی آ کر، برائی نہیں چھوڑو، برائی مت کہو، یا کوئی خامی، مطلب ایسی خامی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت مفتی صاحب آپ یہاں آفس میں بیٹھے رہتے ہو، وہ فلاں ٹیچر 10 منٹ لیٹ درسگاہ میں گیا ہے. تو وہ بولتے تھے کہ کون گیا ہے؟ کہ وہ. کہ پھر ان سے کہو مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اور پھر فرماتے تھے کہ بیٹھے رہو، اور ایک بچے کو بلاتے تھے کہ ان استاد کو بلا کے لاؤ. ان استاد کو بلا کے لاتے اور پھر کہتے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اب وہی ایکسپوز کر دیتے ان کو. اب دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مفتی صاحب کے سامنے کسی کی برائی بیان کرے. ایسے انہوں نے اپنی کیفیت اور ایسے انہوں نے اپنی امیج بنا لی تھی کہ اگر ان کے سامنے برائی کی گئی تو یہی کہ یہی کچا چھٹا سب کھل جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سنا کر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس مسلمان کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ جتنی تیری غیبت ہوئی ہے اتنی اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا لے. اب آپ اندازہ لگائیے
اگر آپ کے گھر سے آپ کو باہر نکال کر آپ کا تمام مال و دولت آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اور اس سائیڈ اور سامنے کوئی گن لے کے کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ اس کا مال اٹھا کر لے جاتے رہو، اگر یہ بولے تو یہ گن اس سے خبر لی جائے گی، تو آپ کتنے زیادہ مجبور ہوں گے، آپ آنسو بہانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اگر آپ کو صبر آ جائے، اس معنی کر آ بھی سکتا ہے کہ یہ تو دنیاوی دولت ہے، جانے دو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ دی تھی اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آخرت میں جو نیکیاں جن پر جنت میں جانے کا مدار، جن پر اللہ کی خوشنودی کا مدار، جن پر اللہ کی رضامندی کا مدار ہے، جب وہی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی تو ہمارے ہاتھ میں کیا بچے گا؟ اور جتنے بھی لوگوں کس نے برائی کی ہے سب کو لائن در لائن بلایا جائے گا، اور یہاں اس کی نیکیاں ہیں، اس نیکیوں کے ڈھیر سے، اس انبار سے کہا جائے گا کہ اپنی اپنی غیبت کے بدلے میں نیکیاں اٹھاتے رہو اور اپنی نامہ اعمال میں ڈالتے رہو۔ ان کا نامہ اعمال بہت بھاری ہو جائے گا، جس کی بدولت وہ پار ہو جائیں گے، اور آپ صرف 5 منٹ کی غیبت کر کے پھنس جائیں گے، بخشے پھنس جائیں گے۔ مفتی سعید شیخ الحدیث جو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لندن میں وہ رمضان میں تفسیر کے لیے جاتے تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت، انہوں نے غیبت پہ بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک آدمی ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب، آج مجھے بڑا احساس ہوا، مجھے معاف فرما دیجئے، میں تو آپ کی بہت غیبت کیا کرتا تھا، اگر ایسی بات ہے تو میرے تو تمام نیکیاں چلی جائیں گی۔ تو مفتی صاحب کہتے کہ میں معاف نہیں کرتا، میں نے بھی تو کسی کی ہے، جب میرے نامہ اعمال میں سے کوئی اٹھائے گا، کم ہوں گی، میں تیرے میں سے اٹھاؤں گا، اپنے میں ڈالوں گا۔ وہ اور زیادہ رونے لگا کہ مفتی صاحب مجھے آج احساس ہوا۔ تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ اس طرح ایک دوسری نیکیوں میں ایک دوسرے مسئلے میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ آپ اس کو سلجھا ہی نہیں سکتے، آپ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ آپ نے خدا نخواستہ کسی کا حق مان لیا تو آپ دھیان میں رکھیے بات کہ یا تو اس کو پتہ چلا ہوگا یا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ اگر اس کو پتہ نہیں چلا یہ اور خطرناک، پتہ چل گیا یہ اور خطرناک۔ پتہ نہیں چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ جب اس کے ہم نے 1 لاکھ روپے گبن کر دیے، اس کو تو احساس نہیں ہوا، جب احساس اس کو نہیں ہوا تو آپ معافی کیا کہہ کے مانگیں گے؟ آپ کو معافی کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر مانگیں گے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا پڑے گا۔ وہ کہے گا اتنا بڑا جاوا ڈیولپر بنتا ہے، یہ اتنا بڑا US IT ریکروٹر بنتا ہے، میرے 1 لاکھ روپے اس نے گبن کر لیے تھے، مجھے تو احساس تک نہیں تھا، یہ میرے 10,000 روپے کم کے ہیں بھائی، مجھے تو پتا تک نہیں تھا۔ تو سب سے معافی مانگ کر ہر ایک کو کہاں سے لاؤ گے؟ بس سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ جائیں گے، اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس کی کرتوت سے جائیں گے، اس حساد السنتہم، اپنی زبان کی کھیتی سے، یعنی اپنی زبان کی کرتوت سے جائیں گے۔ تو نہ تو کسی کے سامنے ایسی بات ہو کہ اس کی دل آزاری ہو، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات ہو کہ جب اس کو پہنچے تو اس کا سینہ مارے درد کے پھوٹ پڑے، اس کو بہت تکلیف ہو۔ وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا، جب آپ اس کا سامنا کرو گے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اور اکرام مسلم کے بارے میں بہت حساس مسئلہ ہے، بہت اہمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اسی سے معافی مانگ لو، رات میں مانگ لو، دن میں مانگ لو، جب آپ کا رونے کا من کرے رو لو، بخش دے گا۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بخشے انسان کو یہ کہہ دے گا کہ ٹھہر جا، نامہ اعمال یہاں رکھ دے، اور تمام لوگ اس کو اچک لیں گے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیاوی زندگی میں بھی بیکار گئے، آخرت میں بیکار۔ ایسا نہیں کہ یہ ثواب نہیں لے جائے گا، ثوابوں کے ڈھیروں انبار ہوں گے اس کے پاس، ڈھیروں انبار، لیکن وہاں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کی غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کی تہمت نہیں لگنا چاہیے، اور شریعت کے جو احکام حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں ان میں بہت زیادہ، اس سے اگلی 2-3 آیتیں اسی ٹاپک پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ ابھی یہ مضمون اس طرح کا حقوق العباد سے متعلق ختم نہیں ہوا، یہاں پر کچھ ایسے کام ہیں
جو نہ کرنے کے ہیں، جن سے روکا گیا ہے۔ پھر اکرام مسلم ہی میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، مسلمان بھائی کے بارے میں جو کام کرنے کے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ آج کل ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یا اللہ پریشان ہیں، اور اپنی پریشانی کی خود ہی وجہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمیں اچھا پکا سچا مسلمان بنا، اور پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک مسلمان بھائی کا حق جاننے کی، پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے یہ تیرے بندے تیرے کلام پاک کی تفسیر کے سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد پیدا فرما، اور جن کے یہاں پہلے سے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم، فساد اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا اللہ وہاں وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اسلام پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، لیکن اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ظالموں کا ظلم برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کا انتظام فرما۔ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، علم و علماء کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی پر، اس مسجد پر، مسجد کے متعلقین پر رحمت کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ رحمت کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ اپنی رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دین کا خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مختصر سے دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔